نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. شیخ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الہامات ربانی میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ایک طویل مضمون ہے. اس میں حضرت والا نے فرمایا کہ لہذا موت کو یاد کیا کرو. جو آج گناہگار ہے تو موت کی یاد اسے نیک بنا دے گی. موت کی یاد ایسی چیز ہے جو گناہگار مسلمان سے گناہ کی عادت چھڑا دیتی ہے. اگر وہ گاڑا وقت سامنے رہے تو آدمی گناہ کے قریب نہ جائے. موت کا دھیان رہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عزنی و اوجس فقال صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاة مودع. کہ ہر نماز کو یہ سمجھو کہ شاید یہ میری آخری نماز ہے. فجر میں یہ سمجھو کہ شاید ظہر نہ ملے، اور ظہر کو یہ سمجھو شاید عصر نہ ملے. کیا معلوم کس وقت ویزا ختم ہو جائے. نماز اسی وقت نماز ہوتی ہے جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے. اس سے موت کا خیال رہنے لگے گا اور آخرت کی فکر بڑھتی جائے گی. اگر کسی کو ہمیشہ کے لیے سعودی عرب جانا ہو تو آج ہی سے تیاری شروع کر دیتا ہے اور یہاں مسافرانہ زندگی گزارتا ہے. فکر رہتی ہے کہ وہاں بسنے کے لیے کن کن باتوں سے آسانی ہوگی تاکہ اس وقت کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے. جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری میں مصروف نہ ہونا سخت نادانی کی بات ہے. کتنی بھی کسی کی بڑی عمر ہو جائے لیکن آخر تو وہیں زیادہ رہنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جب انتقال کا وقت قریب تھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اس دنیا کو کیسا پایا. اب دیکھیں ایک طرف تو نبی ہے اور سب سے زیادہ عمر پائی ہوئی کہ آپ نے اس دنیا کو کیسا پایا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک گھر کے ایک دروازے سے میں داخل ہو جاؤں اور دوسرے دروازے سے نکل جاؤں. بس یہ ہے دنیا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا پھر کبھی لوٹ کر نہ آنا، ایسی دنیا سے کیا دل کا لگانا. اور یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ دنیا سے دل لگانے کا مطلب یہ کاروبار، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا گھر وغیرہ نہیں ہے. دنیا سے دل لگانے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، گناہوں میں رہنا. ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال یوں دی. فرمایا کہ ایک آدمی عالی شان بنگلے میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا. یہ اللہ والا ہے، دنیا دار نہیں ہے. دوسری طرف ایک آدمی جھونپڑے میں رہتا ہے، فقر و فاقے کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے. فرمایا یہ دنیا دار ہے. اور زیادہ آسان مثال لے لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ تینوں کے تینوں نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. اسی طرح صحابہ میں بھی بہت سے مالدار گزرے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابہ تھے جن کی مالداری مشہور ہے. اس کے علاوہ اور بھی صحابہ تھے. تو میرے بھائی جب بادشاہت اور نبوت جمع ہو سکتی ہے تو اللہ کی دوستی اور مالداری کیوں جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ دنیا سے دل لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا. اور اسی طرح قرآن اور حدیث میں جہاں جہاں دنیا کی برائی بیان کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے جیسے قرآن میں ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ قیامت کے دن مال و اولاد کام نہ آئے گا. تو جہاں جہاں مال کے بارے میں یہ جملہ آیا یا لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ جو باتیں ہیں نا، اس سے مراد وہ مال ہے جس کو گناہوں میں خرچ کیا جائے، جس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے، وہ مراد ہے. وگرنہ مال ہی کے ذریعے حج ہوتا ہے. اصل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے حج کرانے، عمرہ کرانے، لیکن اسباب کے درجے میں مال ہی کے ذریعے حج ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، مدارس میں خرچ کر رہا ہے، مساجد میں خرچ کر رہا ہے.
دین کو پھیلانے میں خرچ کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مال کے بارے میں کہا گیا اس سے کون سا مال مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل، مالداری اس شخص کے لیے مضر نہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو وہ مال مراد، مثال مال ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا، اب یہ مال یہ دنیا ہے، یہ مال اب دنیا ہے، یہی مال دنیا ہے کہ اس میں اور اسی پر وعیدیں آئی ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہا، حج فرض ہو چکا حج کرنے نہیں جا رہا۔ اسی طرح مال کے ذریعے شادی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہے، مہندی میں، مایوں میں، سہرا بندی میں خرچ کر رہا ہے، مال کے ذریعے سود کو حاصل کر رہا ہے۔ یہ مال ایسا ہے جو ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک گھر ہے، اس گھر میں داخل ہوئے اور دوسرے دروازے سے نکل گئے۔ تو یہاں پر بھی حضرت والا فرما رہے ہیں کہ موت کی یاد یہ اتنا ہی ہے کہ بس اگر گناہ نہ چھوٹ رہے ہوں تو جس شیخ سے تعلق ہو اس سے پوچھ کر موت کا مراقبہ کیا جائے کہ میرا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے میری پیشی ہو رہی ہے، اس سے پہلے مجھے غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، مجھ پر جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اب لوگ مجھے قبرستان لے کر جا رہے ہیں، قبر میں مجھے دفن کر دیا، مٹی تختے لگا دیے، مٹی ڈال دی، اور اب مجھ سے سوال جواب ہو رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہو رہی ہے۔ تو شیخ سے پوچھ کر اپنے حالات بتا کر تو یہ پھر موت کا مراقبہ کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی یاد رہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، ہر گناہ سے میری حفاظت رہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے اس شعر میں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو گناہوں سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ سامنے ایسا خوف قیامت رہے، ہر گناہ سے میری حفاظت رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اور دل میں یہ ہوگا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ ابھی ہم مسجد میں ہیں، بیان سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، اگر اس دوران انتقال ہو گیا تو اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اور اگر گناہ کی حالت میں انتقال ہوا، فلم دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہمارا انتقال کسی گناہ کی حالت میں ہو۔ تو فرمایا کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری میں مصروف نہ ہونا سخت نادانی کی بات ہے۔ وہ گاڑا وقت جب ساری کائنات سے الگ ہو جاؤ گے، بیوی بچے اعزاء اقربا کچھ کام نہ آئیں گے، اس کی فکر نہ ہونا بے وقوفی ہے۔ مکان بھی یہیں رہ جائے گا، بچے بھی کہیں گے کہ یہ مکان ابا ہی نے بنایا تھا لیکن اب تو لاش سڑ جائے گی، جلدی نکالو، اولاد بھی مجبور ہے، لہذا ان مکانوں سے ابھی سے دل توڑ لو۔ حضرت نے فرمایا کہ جب اس دنیا سے کوئی آخرت کو جائے، جب اس دنیا سے کوئی آخرت کو جائے، بس اکیلا جائے، باقی سب دھرا رہ جائے۔ پھر وہی بات آ گئی جو حضرت فرما رہے ہیں کہ مکان سے دل توڑ لو۔ کیا مطلب؟ مکان منع نہیں ہے، دل نہیں لگانا اس کے ساتھ کہ ہر وقت لگے ہوئے ہیں، نہ نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت کی فکر ہے کہ گھر میں یہ پیس ہونا چاہیے، اس طرح بناوٹ ہونی چاہیے، اب ان چیزوں میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے غافل ہے۔ ہمارے حضرت نے کیا خوب بات فرمائی کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس نے اپنے لیے بنگلہ بنوایا، اس میں خرچہ ہو گیا 2 کروڑ 3 جو بھی خرچہ ہو گیا، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اسی گھر میں ایک 15-20 ہزار کا کوئی ایسا پیس اور کوئی ایسی سینری لگا رہا ہے، اس لیے کہ رشتہ دار آئیں گے، تعریف کریں گے، پوچھیں گے کہاں سے لیا، واہ واہ ہوگی۔ اس 2 کروڑ 3 کروڑ پہ پکڑ نہیں ہے، یہ 15-20 ہزار پہ پکڑ ہے، کیونکہ دکھاوا ہو گیا نا۔ اب بتائیے اس سے زیادہ دین اور کیا آسان ہو؟ دکھاوا نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ فرمایا کہ آج جن آنکھوں سے بد نظری کر رہے ہو اور جسے اپنا سمجھ رہے ہو، کل یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ اے اللہ، اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا
آپ نے تو ہمیں اپنی یاد میں رونے کے لیے بنایا تھا، اور اس نے آپ کی دی ہوئی قوت کو لڑکیوں کو دیکھنے میں صرف کیا۔ زبان گواہی دے گی کہ اے اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا، آپ نے مجھے اپنے ذکر کے لیے بنایا تھا، اس نے مجھے غیبت، لو گوئی اور نافرمانی میں خرچ کیا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اصلاح اخلاق، اس میں ایک زبان کے 20 گناہ لکھے ہوئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت والا نے لکھا ہے کہ ایک زبان کے 20 گناہ، ہمیں تو 3-4 ہی پتہ، غیبت ہو گئی، غلط بیانی ہو گئی، گالیاں ہو گئی، دھوکہ ہو گیا، کسی کا دل توڑ دیا۔ یاد رکھو ایک دن تم کو بے زبان ہونا ہے، اس لیے دنیا ہی میں اپنی زبان سے کام لے لو۔ اس دن سے پہلے خوب اللہ اللہ کر لو، جس دن زبان بے زبان ہو جائے گی، منہ میں زبان ہوگی لیکن بے زبان ہوگی، نہ سبحان اللہ کہہ سکتی ہے، نہ اللہ کہہ سکتی ہے، نہ ذکر کر سکتی ہے، نہ تلاوت کر سکتی ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے اس زبان سے خوب اپنے اللہ کو یاد کر لو، اللہ اللہ کر لو، تلاوت کر لو۔ اپنی آنکھوں اور کانوں اور ہاتھوں سے اپنے اللہ کو خرید لو۔ کیسے؟ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے آنکھوں میں جو روشنی پیدا ہوئی، ان آنکھوں سے لڑکیوں اور امردوں کو نہ دیکھو، اللہ والے کو دیکھو۔ لاشوں کی یاد میں نہ رو، اللہ کی یاد میں رو۔ یوں ہو گیا تو گویا تم نے اپنی آنکھیں اللہ کے راستے میں دے دی، اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا کہ میں نے آنکھیں آپ کو دے دی، آپ اس کے بدلے میں مجھے مل جائیے۔ اسی طرح کانوں سے اللہ کی بات سنو، کسی کی غیبت اور برائی نہ سنو۔ یہ کیا تو گویا ان کانوں سے تم نے اللہ تعالیٰ کا سودا کر لیا۔ کان انہیں دے دیے جنہوں نے کان عطا کیے تھے، اس کے بدلے میں خود انہیں لے لیا۔ ہاتھوں سے حرام مال نہ کھاؤ، ان ہاتھوں سے صدقہ کرو، تو یہ ہاتھ تم نے اللہ کے راستے میں دے دیے، گویا ان ہاتھوں سے انہیں خرید لیا۔ اسی طرح آج یہ جسم کا بازار گرم ہے، یہاں اللہ کا سودا مل رہا ہے۔ عقل مند وہ شخص ہے جس نے اس گرم بازاری سے فائدہ اٹھا لیا اور سودا خرید لیا، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اس وقت سوتا رہا، کل جب بازار ٹھنڈا پڑ جائے گا تو یہ ہاتھ ملے گا۔ اس زندگی کا چراغ تو ابتر ہے، اس چراغ سے ایسا چراغ جلا لو جو کبھی نہ بجھے۔ موت کی ہوا تو تیز چل رہی ہے، تمہاری زندگی کا چراغ ضعیف ہے۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، کیسے جلے گا؟ عبادت سے، تلاوت سے، ذکر سے، نماز سے۔ زندگی کے چراغ کی لو سے اپنی روح میں چراغ جلا لو، وہ کبھی نہیں بجھے گا، نہ قبر میں بجھے گا، نہ برزخ میں، نہ پل صراط پر بجھے گا، نہ جنت میں بجھے گا۔ یہ جسم کا چراغ تو فانی ہے، اس چراغ سے روح میں ایسا چراغ جلا لو جو ہمیشہ باقی رہے گا، لیکن وہ چراغ جلے گا اسی چراغ سے۔ اس کو حضرت یوں فرماتے تھے جیسے لائٹ جاتی ہے اور آٹومیٹک جنریٹر ہوتا ہے، فوراً جنریٹر شروع ہو جاتا ہے، اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، قبر کے اندھیرے میں جائیں گے تو ان اعمال کی روشنیاں کام آ جائیں گی انشاءاللہ۔ کہ جیسے حضرت نے ایک ایک اعضاء کی مثال دی، اسی طرح کا میرے شیخ کا ایک بیان ہوا تھا جب حضرت کو فالج ہوا اور کچھ جمعے مسجد میں نہیں آ سکے فالج کی وجہ سے۔ پھر جب پہلے جمعے میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے بیان کروایا حقیقت شکر، کہ سر سے لے کر پاؤں تک جو اللہ تعالیٰ نے اعضاء دیے ہیں، ان اعضاء کا شکریہ کیا ہے؟ سر کا شکریہ کیا ہے کہ انگریزی بال نہ ہو، سنت کے مطابق بال ہوں۔ پھر چہرے کا شکریہ کیا ہے؟ اس پر داڑھی ہو۔ آنکھ کا شکریہ کیا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے سنا کہ یہ آنکھ بد نظری نہ کرے۔ کان کا شکریہ کیا ہے؟ کہ یہ کان غیبت نہ سنے۔ زبان کا شکریہ کیا ہے؟ کہ بدگوئی نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تلاوت کرے۔ اسی طرح ہر عضو کا شکر۔ تو یہ کیا ہے؟ حقیقت شکر۔ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت والا کا واعظ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض نہ کریں۔ جیسے بجلی کے بلب تو جل رہے ہیں، روشنی ہو رہی ہے، لیکن اچانک بجلی چلے جانے کے خوف سے ہم اس بجلی کی روشنی کے ساتھ لالٹین، موم بتی اور دیا سلائی کا انتظام بھی رکھتے ہیں، تاکہ جب بجلی اچانک چلی جائے تو اس وقت موم بتی کا نور ہی کام دے گا۔ اسی طرح جب تلاوت میں، ذکر اللہ میں، اللہ کی یاد میں کسی کے آنسو بہتے ہیں تو یہ وہ نورانی تیل ہے جس سے موت کے وقت روح میں ابدی چراغ، ہمیشہ کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ اگرچہ اس وقت ہمیں پتہ تو نہیں چلتا کہ ذکر و تلاوت، اعمال صالحہ سے کیا دولت ہمارے پاس ہے،
سوائے اس کے کہ دل میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ البتہ جب اس جسد انصری کا پردہ روح پر سے ہٹے گا، اس وقت روح یہ انوار کا سرمایہ لے کر اپنے رب کے پاس جائے گی۔ اس وقت پورا انکشاف ہوگا اس دولت کا۔ ابھی تو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی فائدہ ہی نہیں، اللہ معاف فرمائے، نماز کا کیا فائدہ، روزے کا کیا فائدہ، گناہوں سے بچنے کا فائدہ کیا، لوگ تو مذاق اڑا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ابھی تو اتنا فائدہ نظر آئے گا کہ سکون ہے، لیکن اصل کب پتہ چلے گا؟ جب انتقال ہوگا۔ اور یہ اعمال صالحہ مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گے۔ فرمایا کہ اس وقت پورا انکشاف ہوگا ان اعمال کا، اس دولت کا۔ اگرچہ دولت اب بھی موجود ہے، جیسے دن کے وقت بھی چاند اور تارے موجود ہوتے ہیں، لیکن جب سورج ڈوبے گا تب ان کا نور ظاہر ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ دنیا میں خوب اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ان کی روح میں انوار کا خزانہ اس وقت بھی موجود ہے، لیکن جب موت آئے گی تب اس نور کا پورا پتہ چلے گا۔ اب اس سے اندازہ لگا لو کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کا سہارا عورتوں کو، فیکٹریوں کو، تجارت و دولت کو بنا رکھا ہے، ان کی روح کیسی بے کسی اور تہی دستی کے عالم میں اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اس وقت کون اپنی فیکٹری اور کون تجارت اور کون کار اور بنگلہ قبر میں لے کر جاتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں روح میں دوسرا چراغ روشن نہیں کیا تو موت کے وقت ان کی روح بے کسی کی تاریکی میں غرق ہو جاتی ہے۔ تو موت کی یاد فاسق کو مومن بناتی ہے، مومن کو ولی کامل بناتی ہے۔ مراقبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب پر انگریزوں کی، کافروں کی تہذیب کو کیوں ترجیح دی؟ تم نے ہمارے دشمنوں کی وضاحت کو کیوں اپنایا تھا، اور یعنی طریقے کو، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کو کیوں چھوڑا تھا؟ نالائق، کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب میں خدا نہ خواستہ کوئی نقص تھا؟ یعنی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ نہیں بناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انداز اختیار نہیں کرتے تو کیا ان میں کمی تھی؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کافروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ فنا تو اتنا ہو جاؤں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات عالی میں، فنا اتنا ہو جاؤں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات عالی میں، جو مجھے دیکھے آپ کا دیدار ہو جائے۔ ہمیں دیکھ کر لوگ پہچان لیں کہ یہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، ایسے ہوتے ہیں امتی۔ وگرنہ اگر ہم دیکھیں، اگر میں اس حلیے میں دبئی، جرمن، جاپان، امریکہ، یورپ وغیرہ میں چلا جاؤں تو مجھے دیکھ کر لوگ پہچانیں گے کہ یہ مسلمان ہے؟ کوئی نہیں پہچانے گا، کیونکہ ہمارا حلیہ ہی مسلمانوں جیسا نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کو کیوں چھوڑا تھا؟ نالائق، کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب میں خدا نہ خواستہ کوئی نقص تھا؟ کیا ہمارے دشمنوں کی تہذیب اچھی تھی؟ کافروں کی تہذیب اچھی تھی؟ ہم نے تمہیں دنیا میں ویزے پر بھیجا تھا، تم نے اپنے کو وہاں کا نیشنل کیوں سمجھ لیا تھا؟ تم کیوں بھول گئے تھے کہ تمہیں ایک دن ہمارے پاس واپس آنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ظاہر و باطن کو درست کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔